بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص جب اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے کچھ مانگتا ہے، دعا میں کچھ مانگتا ہے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کے لیے، تو یہ چیز ضرور مانگتا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، رحمت فرما، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جس موضوع پر بات کروں گا کہ اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے اور اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے اور اس کی نشانی کیا، کون سا راستہ ہے جس پر چل کر اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور اللہ کی رحمت اٹ سیلف ہے کیا، یہ میں آپ سے بات کلیئر کروں گا، کوشش کروں گا کہ اس پہ ہم بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک دعا مانگا کرتے تھے، بہت پیاری دعا ہے جو انہوں نے سیدہ کائنات، خاتون جنت، سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ آپ دعا ضرور پڑھا کریں۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، رحمت مانگتا ہوں، آپ سے آپ کی رحمت مانگتا ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، بس مجھ کو ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مت کیجیے۔ وَأَصْلِ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اور میرے تمام احوال اور میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے۔ آپ کے علاوہ کوئی بندگی کا حقدار نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ تو یہ وہ بہت پیاری دعا جس میں دو کنسپٹ بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے اور کیسے ملتی ہے، اور دوسری بات کہ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے حوال، ہمارے معاملات اللہ اس میں درستگی فرمائے، اس میں بہتری آئے، اس میں اچھے ہو جائیں۔ تو معاملات میں بہتری کیسے آتی ہے، اس میں یہ بھی ایک آپ کو ہدایت ملے گی اس دعا میں۔ تو پہلے ہم رحمت کی بات کرتے ہیں۔ رحمت سے مراد یہ، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی، یا اللہ میں سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کی رحمت کو، تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحہ کے لیے بھی مت کیجیے، سپرد مت کیجیے۔ مطلب یہ کہ جب انسان اپنے نفس سے دور ہو جاتا ہے، یا اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، انسان کا اپنے نفس کو فالو کرنا، اپنی مرضی پر چلنا، اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرنا، زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا، اپنے نفس کی مرضی سے گزارنا، شیطان کی مرضی سے گزارنا، دنیا کی مرضی سے گزارنا، یہ وہ کام ہے جس سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، اللہ کے دین کو زندگی سے نکال دیں اور اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارے نے سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ احکامات جب اللہ کے احکامات جب آپ کی زندگی سے نکل گئے تو پھر آپ کی زندگی سے اللہ کی رحمت بھی نکل گئی۔ آپ بے شک رات کو 3,000 ہزار دفعہ اللہ کا ذکر کریں، جو بھی ہے، لیکن جب آپ نے اللہ کے حکموں کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو ہی اپنی زندگی سے نکال دیا، جس طریقے سے زندگی گزارنی تھی، اللہ کے حلال کو اور اللہ کے حرام کو، اللہ کے فرائض کو، اللہ کے حرام کو، اس دائرے سے ہی آپ اپنی عملی زندگی میں نکل گئے، تو آپ اللہ کی رحمت آپ پر بھلا کیسے آئے گی، مجھ پر کیسے آئے گی؟ ایک تو یہ بات تو، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے تو پھر ہمیں نفس سے دور ہونا پڑے گا، اپنی مرضی سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی، اپنی مرضی سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی، اپنی مرضی کو نو کہنا پڑے گا، اپنے نفس کو نو کہنا پڑے گا۔
اسی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا فلا تکلنی الی نفسی، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد مت کیجیے. یعنی کہ اپنی مرضی کرنا اللہ کے دین کے ہوتے ہوئے، اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے، یہ وہ کام ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے. اور اصل میں اللہ کی رحمت کا انسان سے دور ہونا کیا، انسان کی اللہ کی رحمت کا آنا انسان کی خوش قسمتی ہے، اور اللہ کی رحمت کا اٹھ جانا اس کی زندگی سے، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رضا کا، اللہ کی خوشنودی، یہی انسان کی بدقسمتی ہے اور یہی بدبختی ہے. اور اسی کو آپ منحوسیت بھی کہہ سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہوتی ہے، ہماری ساری زندگی اللہ کا تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت میں گزری ہوتی ہے، اور ہم نے اللہ کے دین کو اپنی زندگی سے نکالا ہوا ہوتا ہے، اور ہم پتھروں میں خوش قسمتی تلاش کرے ہوتے ہیں. یہ پتھر پہنیں گے تو میں خوش قسمت ہو جاؤں گا، یہ دن میں کام کروں گا تو خوش قسمت ہو جاؤں گا، اس نام الف بے جیم سے اپنا نام رکھوں گا تو خوش قسمت ہو جاؤں گا. بھائی جان، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ کام جب میں کر رہا ہوں، جس طریقے سے زندگی گزارنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر کیسے آئے گی؟ یعنی کہ پتھر مجھے اللہ کی رحمت عطا فرمائیں گے. یعنی کہ سپرسٹیشن، توہمات کا شکار ہو چکے ہیں. شریعت انسان کو سپرسٹیشن سے نکالتی ہے، توہمات سے نکالتی ہے، وہموں سے نکالتی ہے، اور یقین اور ایمان پر کھڑا کرتی ہے. اور پھر اسی دعا کے دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اور یا اللہ میرے تمام احوال ان کی درستگی فرما دیجیے، ان کو سنوار دیجیے، بہتر کر دیجیے، آپ کے علاوہ کوئی بندگی کا حقدار نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کے حکم پر چلنے سے، اللہ کے دین پر چلنے سے انسان کے حوال درست ہو جاتے ہیں، انسان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں. انسان کے معاملات میں خرابی کب آتی؟ جب وہ اللہ کے احکامات کو نافرمانی کرتا ہے، اور وہ اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کے حکم سے وہ کام کرے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جائے گی، اس میں درستگی آ جائے گی، اس میں خیر پڑ جائے گی، اس میں برکت بڑھ جائے گی، اور اس میں بہتری آ جائے گی. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.